عبادات ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہم اگر سجدہ کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، فرضی روزے رکھیں، جو بھی رکھیں، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن ہم اگر کسی کے ساتھ لین دین میں کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ ہم حق کے عبد مارتے ہیں، بندے کا حق مارتے ہیں. بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ خود معاف نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو حق دے رکھے ہیں ان کے پورے حق ادا کریں. جن کا حصہ بنتا ہے وراثت میں، بہنوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، بہت اہم مسائل ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس یہ کوئی چھو منتر ہے، ایک رات میں 2 4 10 20 نوافل پڑھیں اور صبح روزہ رکھ لیں اور بس. تو ایسا نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے ہونا پڑے گا. اس لیے اپنے معاملات پر غور کیجئے، حق داروں کو ان کا حق دیجئے، جنہیں اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کو دل و جان سے قبول کیجئے. جب آپ ماپ تول کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی نہ کریں. بظاہر 1-2 انچ کپڑا زیادہ آتا ہے لیکن اگر وہی 1-2 انچ گلے کا پھندا بن جائے تو ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا. اس زمین میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ 2 فٹ جگہ ہماری باہر نکلتی ہے اس جگہ سے، اس گلی سے. وہ 2 فٹ جگہ نہیں ہے. اگر کسی کا حق ہے تو وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری روئے زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا اٹھاؤ اس کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 2 فٹ زیادہ نہیں، اس کو کم کر دیں، پیچھے کر دیں. شاید یہاں جو کم ہوئی ہے وہاں زیادہ ہو جائے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے. حقداروں کو ان کا حق اور کسی کی حق تلفی جو ہے وہ نہ کی جائے. اہل حق کو ان کے حق ادا کیے جائیں. یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اگر کوئی آپ کے زیر کفالت ہیں تو ان کا خیال رکھیں. آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے وراثت میں جو ان کو حق اللہ نے دیا ہے ان کو اس حق سے محروم نہ کریں، ان کو پورا حق ادا کریں. آپ بے شک ایک رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیں، بہت اچھی بات ہے، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن حق دینا پڑے گا. جو حقدار کا حق ہے وہ اسے دینا پڑے گا. معاملات میں، لین دین میں کمی بیشی، آپ نے کہا جی 6 ماہ کے بعد پیسے واپس کر دیں گے تو کر دیں واپس. اب یہ ہے کہ لوگ، مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اب تو یہ حالات ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہو تو اس کو قرض دے دیں، کیونکہ جب آپ قرض دیں گے وہ واپس نہیں دے پائے گا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو سفارتی تعلقات خراب کرنے ہو تو قرض دے دیں کسی کو، اے لو جناب ادھار، اب وہ دوبارہ نہیں ملے گا آپ سے. اخلاقیات کا یہ حال ہے اور دعوے ہمارے کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اس لیے اس رات میں جہاں اللہ سے معافی طلب کرنی ہے تو معافی کا معنی یہ ہے کہ جو پیچھے ہوا وہ اب نہیں ہوگا. تو وہ آپ کسی مولوی سے تو چھپا سکتے ہیں، کسی پیر صاحب سے تو چھپا لیں گے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپنے والا. ان اللہ علیم بذات الصدور. تو جو دلوں میں چھپے ہوئے بھید ہیں سینوں میں، اللہ ان سے بھی باخبر ہے. اس لیے اس علیم بذات الصدور سے ڈر کر اس کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو مقبول فرمائے. معاملات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخرو فرمائے. حقداروں کو ان کے حق ادا کریں. عبادات میں بھی جو کمی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.